بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام المظلمین، امام المسلمین، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی الذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراضات کی برمار کی گئی، اور ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہیں، لیکن آپ بدر میں شامل نہیں تھے، آپ غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ ہاں بالکل درست ہے کہ آپ غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، لیکن اس واقعے کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کیوں پیچھے رہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، سیاق و سباق سے الگ کر کے کسی بھی واقعے کو دیکھیں تو وہ فساد کا باعث بنے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جب آپ گئے اور وہیں پہ غزوہ بدر کا وقوع پذیر ہوا، تو سیدنا عثمان غنی مدینہ میں موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ تھی، وہ سخت بیمار تھی اور قریب المرگ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان تو میری بیٹی کی عیادت کے لیے رک جا، میں بھی جا رہا ہوں، میری بیٹی سخت تکلیف میں ہے، آپ رک جائیں۔ حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے تمام بدر کے صحابہ جو بدر میں جو اس جنگ میں شامل ہوں گے ان کے برابر تجھے اجر ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ آپ کو بدری صحابہ کے برابر اجر ملے گا اور بدری صحابہ میں آپ شامل ہیں، تو آپ نہ شامل ہوتے ہوئے بھی فرمان مصطفیٰ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق و زبان کے مطابق آپ بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ پھر آپ کو بدر کی جو غنیمت تھی اس میں بھی آپ کو حصہ دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک روحانی طور پہ بھی کنسیڈر کیا اور فزیکلی بھی کنسیڈر کر کے آپ کو مغال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اور ساتھ ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بدر سے واپس آئے، ایک خوشی کا واقعہ تھا، آپ نے کفار کو شکست دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اور حضرت عثمان حضرت رقیہ کو قبر میں اتار رہے تھے، حضرت رقیہ اسی بیماری کے دوران فوت ہوئی۔ تو یہ حضرت عثمان پہ اعتراض کرنے والوں نے جو بات کی بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کے کی، وما علینا الا البلاغ۔